Assalamu alaikum. I welcome you to International Law series of lectures. In these sessions, we have been talking about public international law, its various topics, and we have been discussing that international law is a law that regulates affairs among states. It regulates matters between the states, and these matters have a very wide spectrum. They relate to hardcore political issues, and they then have a range of procedural issues. They can refer to issues such as use of force, use of armies across the borders in certain selective events, use of any rights and obligations in certain selective circumstances, and they regulate all that framework. So international law has an enormous spectrum, and this wide ranging spectrum, as I said, ranges from hardcore political issues down to procedural non-political issues, trade issues, issues relating to law of the sea, issues relating to postal matters, issues relating to aviation, issues relating to human rights, and so on and so forth. Now, just to give you an idea of the nature and depth and span of international law, it is difficult to count number of treaties that we have in international law, but probably a guesswork is that they run into millions. So there are more than several millions of treaties existing all over the world, in which two countries could be parties, in which regional countries could be parties, in which all the countries may be parties. So they are at global level, they are at regional level, they are at bilateral level. It depends that what kind of issues are they addressing. So number of treaties create obligations on the state. Now the treaties are a relationship between one state and another. They regulate, they freeze certain obligations, certain rights between two states. Those rights could be in respect of individuals of each state, or those rights could be in respect of the state. But in any case, the state will have an obligation to implement it in its domestic laws, because after all, the international commitments have to be implemented through individuals who are the subjects of that state, through officials who are employed by the state, and through such persons who represent the state in whatsoever capacity. These individuals, the citizens, the officials, the representative of the states, have to implement the international law obligations as they are existing on the state itself. Now this means that after a state has ratified a treaty, it has an obligation to implement it. Now implementation of a treaty within the state structure is a stand-alone subject of international law in terms of its significance, in terms of its importance, and in terms of the technicalities associated with this process. And that is why today our topic is the area of implementing legislation in international law. Today we will discuss that how international law is brought into the state, how it is brought inside the state, and how it is implemented within the state. Because yes, it is a commitment between two states कि दो रियासतें मुआहदा कर लेती हैं आपस में, और ये दो रियासतें एक अहदनामा कर लेती हैं, या दो से ज़ायद रियासतें कोई भी ट्रीटी रेटिफाई कर लेती हैं, कोई भी ट्रीटी साइन कर लेती हैं. अब सवाल अगला ये होगा कि उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए दोनों स्टेट्स में. यानी उस स्टेट में भी कानून साजी की ज़रूरत है, इस स्टेट में कानून साजी की ज़रूरत है. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्रीटी अज खुद एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट होता जा रहा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें यह देखा जाता है कि आपने ट्रीटी को अपने मुल्क के अंदर इसका इतलाक कैसे करना है. क्योंकि ट्रीटी या कोई प्रोटेक्शन क्रिएट कर रही है सिटीजन्स के लिए, या कोई ममानियत क्रिएट कर रही है, या कोई परमिशन क्रिएट कर रही है, या उनको कुछ हकूक दे रही है. सो इन एनी केस वो हकूक आम आदमी तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि कानून साजी उस ट्रीटी के हवाले से ना की जाए.
اس ٹریٹی کے حوالے سے جب تک قانون سازی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ حقوق، وہ پروٹیکشن، وہ ممانعت جو وہ ٹریٹی کہہ رہی ہے وہ عام آدمی تک نہیں جا سکتے. لہذا یہ ایک کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا کہ امپلیمنٹنگ لیجسلیشن کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف فریم ورک بتا دوں جورسپروڈنس کا، جس کانٹیکسٹ میں یہ ڈیبیٹ بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب ملک نے ٹریٹی ریٹیفائی کر لی ہے تو پھر اس کا تو اطلاق براہ راست ہونا چاہیے ملک کے سٹیزنز پر، ہونا چاہیے. مگر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں یہ ہوتا ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ایسا نہیں ہوتا. ان اپروچز کو انٹرنیشنل لا پر کہتے ہیں دی اپروچ ٹورڈز ٹرانسفارمیشن اینڈ ون از دی اپروچ آف انکارپوریشن، کہ آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کو، اور ایک اپروچ ہے کہ اٹ اسٹینڈز انکارپوریٹڈ. یہاں پر امپلیمنٹنگ لیجسلیشن کا جو فریم ورک ہے وہ ہمیں ایک اور انٹرنیشنل لا کی فکری ڈیبیٹ کے پاس لے جاتا ہے، جو ریلیشن شپ آف انٹرنیشنل لا اور نیشنل لا کی ڈیبیٹ ہے. مگر ہم اس ڈیبیٹ میں جانے کی بجائے ہم نے شروع میں اس ڈیبیٹ کو ایڈریس کر لیا تھا. آج ہم اس ڈیبیٹ کو پیچھے رکھتے ہوئے اس کی پریکٹیکل ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ یہ مسائل کیا ہیں، یہ ڈیفیکلٹیز کیا ہیں، اور اس امپلیمنٹیشن کی کمپلیکسٹیز کیا ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز کی نیچر کیا، ان کو کیسے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. اور اسپیسیفک ایگزامپلس دیکھیں گے. ان اسپیسیفک ایگزامپل سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ امپلیمنٹنگ لیجسلیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہے. ایک اور تناظر یا ایک اور پس منظر ذہن میں رکھیے. یہ پس منظر ہے دو الگ سکولز آف جورسپروڈنس کا دنیا بھر میں آن دس ایشو. ایک سکول کا موقف یہ ہے، یا کچھ ممالک کا موقف یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا از خود پارٹ بن جاتا ہے میونسپل لا کا جب وہ اسٹیٹ اس کو ایگری کر لیتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ کوئی معاہدہ کرتی ہے تو وہ معاہدہ براہ راست اس اسٹیٹ کے شہریوں پر اس کا عمل ہو جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن ول ڈیم ٹو ہیو ٹیکن پلیس. اگر وہ معاہدہ فار ایگزامپل ہے بچوں کے حقوق کے لیے یا لیبررز کے حقوق کے لیے، یعنی ILO کا کوئی کنونشن ہے، وہ ملک ایک سائن کرتا ہے، تو پھر ایک موقف یہ ہے کہ جب آپ نے وہ سائن کر لیا تو پھر اب آپ کو مزید قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ براہ راست جو آپ کے ملک میں لیبررز ہیں، آپ کے ملک میں جو کام کرنے والا طبقہ ہے، اس پہ براہ راست وہ اپلیکیبل ہو گیا. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنا پڑے گی. یعنی ایک طرف آپ نے کمٹ کیا، یعنی ILO کنونشن ریٹیفائی کر لیا. اب جب آپ نے اس کا بینیفٹ ایکسٹینڈ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ڈومیسٹکلی مخصوص قانون سازی نہ کریں. اب پاکستان میں وہ ہم جانتے ہیں کہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس ایک ایسا قانون ہے جو امپلائیز کو، ورکمین کو رائٹس دیتا ہے ایز پر دی کانسیپٹ ایسوسیٹڈ ود ILO کنونشنز. سو جب تک ہم اس کی مخصوص قانون سازی نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اب یہ جو دو سکولز آف تھاٹ ہیں، یہ سکولز آف تھاٹ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کامن لا جورسڈکشن اپروچ اینڈ سول لا جورسڈکشن اپروچ. یعنی کامن لا جورسڈکشن اپروچ اور سول لا میں یہ فرق ہے کہ یہ کامن لا ممالک وہ ہیں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور سول لا ممالک وہ ہیں جہاں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی. سو کامن لا ممالک وہ ہیں جہاں پر اپروچ یہ ہے کہ جب تک آپ، جس میں انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، کہ جب تک آپ مخصوص قانون سازی نہیں کریں گے انٹرنیشنل ٹریٹی اپلیکیبل ڈومیسٹک جورسڈکشن میں نہیں قرار پائے گی. سول لا ممالک جس میں امریکہ، فرانس اور دوسرے ممالک شامل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ ٹریٹی کو ریٹیفائی کر لیا تو وہ از خود قانون کا ڈومیسٹک لا کا حصہ بن گئی. لہذا اب اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ محض فردر آرٹیکولیشن کے لیے، فردر تفصیلات کے لیے، فردر جزیات کی ایکسپلینیشن کے لیے ہے، مگر اس کا کیریکٹر یہ نہیں ہے کہ وہ رائٹ کریٹ کر رہی ہے. رائٹس تو کریٹ ہو گئی، آبلیگیشنز کریٹ ہو گئی بائی کمٹمنٹ انڈر انٹرنیشنل لا. سو یہ دو ڈفرنٹ اپروچز ہیں ٹورڈز امپلیمنٹنگ لیجسلیشن. یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ ممالک جو سول لا کے ممالک ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے adhere to this principle that once you have ratified a treaty, it will deem to be part of domestic law,
still they prefer to develop standalone implementing legislation for the purposes of convenience, for the purposes to eliminate complexities associated in the convention, and for the purposes to bring them in conformity with the ground reality and the legal system in which that law has to be implemented. So implementing legislation where is not required is still made or executed. So this gives you an highlight or a framework of importance of implementing legislation, that yes, in common law countries like Pakistan, for example, you have to have implementing law in order to extend its benefit or to implement it in your national jurisdiction. In civil law countries, one does not require implementing legislation as a matter of obligation or jurisprudence requirement, but one still deems it appropriate to have this legislation so that the implementation of the convention can be streamlined and it is more smooth and without any obstruction or problem. So implementing legislation stays. Therefore, one notices that whether it's a civil law country like US or a common law country like Pakistan or India or New Zealand or Australia, implementing legislations are still made extensively. Therefore, notwithstanding which country are we in and which country is discussing the possibility of implementation of convention, you go into a situation where implementing legislation becomes an important tool of implementing international law into domestic jurisdiction. Now, one more point which I would like to clarify in respect of implementing legislation. This legislation is legislation of a specialized character, that whenever you are implementing an international convention or an international obligation or an international treaty, the implementing legislation has an obvious obligation to stay in conformity with that convention or obligation. It cannot go beyond. Otherwise, there could be a serious danger that implementing legislation could become an evidence of non-compliance of international law. So one has to be very careful when the policymakers, when those who are concerned with the drafting of law and those who are concerned with the debating of law in Pakistan or elsewhere, that they must be mindful that implementing legislation has to be carried out strictly in conformity with the obligations concerned. Of course, there is a margin. You cannot say there is no margin in discussing international or extending the scope of implementing legislation, but so long as it does not contradict a parent provision of the convention. Now, what would be the approach towards implementing legislation? A country has ratified a convention. In this regard, on this board, I will highlight those three basic approaches that a country will need to do, and this will give you some idea of the framework that we have to follow and we have to understand in order to develop a concept of implementing legislation. Now, for example, there is a convention which you can call international law on anything. A country has ratified the convention. Now, what can it do now? Approach number one for implementing legislation is it can make a new law. Approach number two is it can identify an existing law as compliance. And the third approach is it can actually amend existing law to bring it in conformity. Three approaches towards implementing legislation. Approach one, when you ratify an international convention, make a new law. A straightforward, standalone legislation, piece of legislation that can be implemented. Approach two, one could identify an existing laws and identify provisions in existing laws to argue that yes, we have ratified the convention, but we already have various scattered provisions or already have an existing law which can comply with international obligations. Approach three, if there are provisions in existing laws which are in contradiction or which are different or inconsistent with the provisions of the convention or the treaty, in that case, we have to change those provisions. We have to bring amendments in those provisions. We have to bring changes in that law. Because remember, under international law, one cannot argue
an inconsistent domestic law provision as an alibi for not fulfilling an international commitment. یعنی جب آپ نے ایک کنونشن سائن کرنے جا رہے ہیں, کوئی عالمی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو ایک اسیسمنٹ بھی کرنی ہے اپنے ملک کے قوانین کی تفصیل کے ساتھ, اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ہمارے ملک میں کچھ ایسے قوانین تو نہیں ہیں جو اس عالمی کنونشن کی کسی دفعہ سے یا کسی پروویژن سے متصادم ہیں, اور اگر ہیں تو کیا ہمارے ملک میں سیاسی طور پر, معاشی طور پر ایک پولیٹیکل ول ہے ٹو برنگ چینج ان دیٹ, اور اگر ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر ہی آپ وہ کنونشن ریٹیفائی کریں گے, ادروائز نہیں. اگر آپ ایک کنونشن ریٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے قانون میں اس سے متصادم قوانین موجود ہیں, تو پھر اگر آپ نے وہ کنونشن ریٹیفائی کر لیا, یو ول ہیو ٹو چینج دیٹ لا. سو اگلا سوال یہ کہ کیا چینج کرنے کی پولیٹیکل ول ہے, کیا ان لاز کی سینسٹیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو پبلک سپورٹ اویلیبل ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو پھر شاید بہتر ہے کہ آپ وہ کنونشن نہ ریٹیفائی کریں, اس عالمی obligation سے نہ کمٹ کریں جو آپ کے قوانین سے متصادم ہیں, جس میں مشکل ہے آپ کے لیے وہ لاز کو چینج کرنا. لیکن بے شمار تبدیلیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ریگولیٹری نیچر کی یا انفارمل نیچر کی ہو سکتی ہیں, جس میں اٹ از مور کنوینئنٹ ٹو برنگ چینجز. سو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. ان ادر ورڈز, اس سے ہمیں ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک انکلوڈنگ پاکستان یہ دیکھے کہ اس نے کسی ٹریٹی کو ریٹیفائی کرنا ہے, تو اسے ایک طرف تو ظاہر ہے جو بھی سیاسی فضا ہے, جو بھی لوگوں کی دل کی آواز ہے, ایک تو اس کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سیریس لیگل ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی, جس میں اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا کہ ایگزسٹنگ قوانین میں کوئی ایسے قوانین تو نہیں ہیں جو اس کنونشن سے متصادم ہیں, ان کانفلکٹ ہیں, اور کیا حکومت چینج کر سکتی ہے. اگر کر سکتی ہے تو پھر فبیہا, پھر آپ انٹرنیشنل کنونشن کو جا کر ریٹیفائی کیجئے اور کمٹمنٹ جو ہے اس کو اپنے اوپر لیجئے. لیکن اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار وٹ ایور ریزنس ٹو چینج دا لا, دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک دیٹ کمٹمنٹ. ان ادر ورڈز, بفور ریٹیفائنگ اے کنونشن there is a need to carry out a detailed survey of your existing laws and to make and to measure them with existing convention and to be able to identify that, okay, if I ratify this convention, its article 10 is in conflict with section flana of my flana law. If I can't identify that, then I am not taking an informed decision before commitment to an international treaty. Remember, under international treaties, whenever they are ratified, there is a detailed procedure which is followed, and you actually make an effort to scan the laws which will become applicable. And hum ek ya do qawaneen ki baat nahi kar rahe, we are not talking of one or two laws. I don't know if you know the number of the total laws, federal laws in Pakistan. There are more than 7,000 statutes. So 7,000 سے زائد قوانین آپ کے ملک میں موجود ہیں. اس میں provincial statutes شامل نہیں ہیں. They are also in thousands. The statutes made in Punjab, the statutes made in NWFP, the laws made in Balochistan, the laws made in Sindh, runs in again into thousands of statutes. So when you want to ratify a convention, you better take a very careful study of these laws made at the federal level, about 7,000 plus, and similarly hundreds of laws in provinces, to make an assessment if they are in conflict with your commitment that you are about to take. So therefore, this assessment is very critical before a decision for ratification of an international convention can be taken. But the other approach, as I said, is you have to identify an existing law, a provision which are compliant, and one also needs to make a new law. There could be a treaty about which it is necessary to make a new law. And this brings us to one of our earlier points in one of the earlier lectures about the kinds of treaties. There are treaties in international law which are law-making in nature, which are codifying in nature, which are creating a constituent instrument in nature. I mean, so if there are treaties which are law-making, which for the first time when introducing a new regime, then probably it is advisable to go for approach number one, which is making a new and a fresh legislation.
if we are dealing to implement a treaty which has a codifying character or which is codifying an existing custom between various states, then perhaps it is advisable to adopt approach number B, which is identifying existing provisions. And if we are looking at a treaty which creates international instruments or which creates international bodies, then we have to see whether within our laws there are enabling powers which authorize us to make representations with reference to the positions in that particular forum or whatever. If there are none, maybe executive orders are sufficient, maybe state practice specific acts are sufficient. So all that has to be examined. So if there's a treaty which creates an obligations and which sets up an international body, then not only we require law to implement that substantive obligation, we also need a law to enable us to represent in that international body. Now that law or that legal instrument may not be a federal statute. It could be an SRO, it could be an executive order, it could be a presidential order under 1973 rules of business. So it depends. So coming back to this chart again, either approach is new law, second approach is identifying existing law, third approach is amending the existing statute. I'll take you to some of the examples now, some of the examples which will give you an idea in a more concrete sense that what exactly do I mean by various approaches and what exactly is an issue of implementing legislation and how implementing legislation is such an important area of international law, and how does it affect you and me, individuals, people, citizens of the state. Because without the understanding of this thing, we will not be able to appreciate the significance of international law's implementation ability. Let me give you an example, a very specific example. Pakistan has ratified a convention relating to law of the sea. Law of the Sea Convention creates obligations, and Law of the Sea Convention gives rights to Pakistan and to all the states that ratify it. Now what are those rights? Those rights are that you are given a boundary. You are given exclusive economic zone up to 200 nautical miles. You have given a right to claim continental shelf up to 350 nautical miles. Pakistan as a coastal state has been given a right under the convention to claim 12 nautical miles as territorial waters or as waters that belong to the state of Pakistan. And then there are more detailed regimes relating to deep sea bed area, pollution control, right of criminal jurisdiction of a state, right of transit, right to measurements of adjacent and opposite sea boundaries, and so on and so forth. The convention is of 304 plus articles, and there are other technical annexures to it which are separate. So that the articles which give various rights to Pakistan and for that any other state are 304. Now if you look at the law which implements this convention within Pakistan, it is called 1976 Maritime Zones Act. Now this law is necessary to claim various provisions and various territories which have been given, because the convention gives you broadly a right up to 200 nautical miles. But if you want to give fishing rights or a license on fishing to a foreigner, or you want to auction out some of the selective portion of that for certain exploration, you need your domestic law to enable you to carry out that exercise. And that law is the 1976 Maritime Zones Act. Maritime Zones Act, which I have in front of me, comprises of only 14 sections. Only 14. Whereas the convention which gives rights is comprising of 304 plus sections and annexures. What does it mean? It means this law is visibly deficient in terms of the coverage area that it covers, in terms of the span that it has. The span of 1982 Law of the Sea Convention is in respect of 304 topics that it deals. It deals with 304 issues relating to maritime matters, which are conferring rights, obligations, and etc., etc. And what do we take from them in our local legislation? Only 14 provisions, which means this law is seriously deficient. It is not
a sufficient implementing legislation. It does not implement into Pakistani jurisdiction the complete law of the Sea Convention and its details. So here's an example of implementing legislation that is drastically insufficient from an international law point of view. Now, the practical problems associated with that can be looked into in detail, but it gives you some idea of the nature of difficulties that we look at. One approach is to look at another example and to pick up a Geneva Convention Implementation Act of 1936. If you remember my lecture on Geneva Conventions, you would recall the Geneva Conventions are 4 in number and they run into hundreds of provisions. And you would recall the Geneva Conventions are the size of a booklet, almost a book, in terms of the issues which they handle, in terms of the details in which they go. They talk about prisoners of war, their treatment, the right of correspondence, the right of meetings, the right of health, etc., etc. They talk of shipwrecked people, they talk of how forces need to administer themselves when they are in occupation, and so on and so forth. And how are they implemented in Pakistan? They are implemented in Pakistan through a law of 1936 called Geneva Convention Implementing Act. It has only 6 sections, and I have this video, just 3 pages. They do not even touch the true substance of Geneva Conventions. So what is the effect? That the implementing legislation of Geneva Convention is absolutely insufficient again. We have ratified the convention. We have an obligation to be answerable to that. And more important, under Geneva Convention, the state practice of Pakistan has been in conformity with the principles of Geneva Conventions. What we don't have is the law to govern it. So we are doing the right practice, and in the study which was carried out regarding the customary international law relating to Geneva Conventions, it was recorded that Pakistan's state practice, Pakistan Army state practice, is in conformity with Geneva Conventions. But when you look at the legal appraisal, you are quite disappointed to find that the Geneva Convention Implementation Act, which comprises of only 6 sections, is hardly sufficient to implement into national jurisdiction hundreds of provisions of 4 standalone Geneva Conventions. What does it mean? It means that the Geneva Convention has a very poor implementation profile in Pakistan from a legal standpoint. The state practice of Pakistan is certainly worth writing home about, but there is a need to have a law that would be accurately reflecting Geneva Conventions at a federal level. Another example that one can give is with reference to the export control law of 2004. Now, this law came into existence as a specific implementing legislation for the Chemical Weapons Convention, for which there was a separate Chemical Weapons Convention Implementation Order of 2000, and other international commitments relating to non-proliferation, where Pakistan was facing obligations to exercise controls, strict controls, border controls, making sure that no one carries out irresponsible export from Pakistan of material that can proliferate nuclear or radioactive issues. So this law was directly in response to that commitment. Likewise, one looks at the Chemical Weapons Convention Implementation Ordinance 2000. Now, this ordinance, which has been made in Pakistan, is a much better example of implementing law, because Pakistan ratified Chemical Weapons Convention, and then pursuant to that, Pakistan then implemented it by making a standalone law. A Chemical Weapons Convention, as I mentioned, was in effect a new law, was a lawmaking treaty. So as a consequence of that lawmaking treaty, then we had to implement it through a standalone law. So we had to match the provisions of implementing legislation with the international commitments that were provided in the treaty itself. And the approach towards the Chemical Weapons Convention Implementation Ordinance is
that it actually discloses its intention very clearly as a neon sign in terms of its heading, and also in details. It is a specific purpose law, and the purpose is to implement an international obligation. So the title would be Chemical Weapons Convention Implementation Ordinance. Here is an example of a much better implementation treaty and how it will implement the convention itself. Similarly, one could give another example of Carriage of Goods by Sea Act 1925. In my previous lecture relating to trade laws, I had mentioned in detail about 1924 Hamburg rules and how bill of ladings are to be issued. Let me distract you a bit to give you some more clarity on a specific example relating to the significance of implementing legislation. For example, taking an example which I gave earlier, that Pakistan ratifies an ILO convention relating to trade union. But every entity in Pakistan will give a right of trade union to its employees. Pakistan ratifies it, and then does not make an implementing law. A laborer goes to a labor court or the high court and files a writ petition, and he claims that I should be given a right of forming a trade union because Pakistan has ratified an international convention. The court in Pakistan will not look at the international convention. The courts in Pakistan will say, we are the servants of domestic law. We are the creation of the constitution of law, and therefore we will look at the law of Pakistan as it stands today, irrespective of what Pakistan has committed to international community, irrespective of the repercussions which Pakistan may face. That's an issue for the government of Pakistan. We are the product of the constitution of Pakistan. We will look at the law of Pakistan as it exists right now. So, which means that the laborer will be denied relief. The court will say, sorry, your writ petition is dismissed, we cannot give you relief, because till such time Industrial Relations Ordinance is not amended, till then we cannot recognize that Pakistan has ratified a convention, and we cannot recognize that ratification as giving right to you, because there is a disconnect and there is no law that we have to implement. So, despite the fact that Pakistan has ratified a convention, a laborer will be left remediless. Now, if you are working for the government, you would say, this is not a bad thought. I mean, yeah, you can ratify a convention and, let people run around in courts and find out what is their remedy. But that's not the right approach, because on one hand, you have made a commitment to international community. On the other hand, you are not making laws to implement it. So you become non-compliant. Now, Pakistan cannot, when Pakistani delegation goes to ILO, Pakistan cannot go and say, well, since we had not made a law, therefore one can argue that we don't require implementing legislation, or we are not fulfilling our commitment. The international community will say, sorry, you are responsible as a state for your inability to even amend your law, and you cannot bring to our forum a provision of law that is inconsistent with the international convention that you have ratified. So Pakistan as a state will face serious repercussions. On one hand, it will become non-compliant. On the other hand, it will be failing to extend the benefit of the convention to its own citizen. Now, coming back to our topic, the same happens in respect of each laws that are not properly implemented or they are not properly complied. I can give you several other examples. One example is of the recent anti-money laundering legislation that has been made by the promulgated recently. Now, anti-money laundering legislation was a law that created a framework of a crime or an offense that one could argue as something that would be in compliance with international commitments under Financial Action Task Force regulatory framework. We shall be discussing anti-money laundering
as a standalone topic and its legal aspect in some other lecture, but for the purposes of implementing legislation. Now, the problem with that law was that it was trying to implement Financial Action Task Force recommendations, which are called FATF recommendations. Now, FATF recommendations have a status of international law. They have to be implemented. Now, when the law was legislated, or it was made, or it was structured, it had a language which created an impact which was completely different from what the international law required it. For example, it had provisions relating to the description of offense which enlarged the scope of the offense itself. اب انٹرنیشنل لا یہ کہہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ جو کسی کرائم سے جنریٹ کیا ہوا پیسہ ہے اس کو چھپاتے ہیں, ڈسگائز کرتے ہیں. جب اس کی قانون سازی پاکستان میں ہوئی تو اس میں یہ لکھا گیا کہ whosoever disguises, conceals and uses the money from a crime. اب اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اگر آپ اور میں لاہور میں, اسلام آباد میں کسی ایسے گھر کا پورشن کرائے پہ لے لیں جس کا مالک مکان کسی کرائم میں انوالوڈ ہو یا اسے منی لانڈرنگ کا, تو ہم بھی اس ایسٹ کو استعمال کرتے ہوئے پائے جائیں گے اور چارج ہمارے خلاف بھی فریم ہو جائے گا. اب یہ منشا نہیں تھا انٹرنیشنل لا کا, لیکن جب لوکل لا لکھا گیا تو اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا ہو گیا یا irresponsible ہو گیا جس سے کہ نتیجہ جو سامنے آ رہا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا فرام دی اوریجنل انٹینشن. سو اس طرح سے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اس لا میں یہ بھی تھا, اب اس جو انٹرنیشنل لا تھا منی لانڈرنگ, اس میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ آپ قانون سازی کرنے کے بعد اسپیشلائز کورٹس بنائیں, مگر جو ہمارا لا آ رہا تھا اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اسپیشل کورٹس بنائے جائیں. اب اسپیشل کورٹس کا فورم جو تھا وہ امپلیمنٹنگ لیجسلیشن کی ریکوائرمنٹ سے باہر تھا, یعنی فیٹف ریکمنڈیشنز میں کہیں پر یہ ریکوائرڈ نہیں تھا کہ وی شوڈ میک اسپیشل کورٹس, بٹ وی ایڈیڈ آن دیٹ. اچھا, اس سے ممانعت نہیں, آپ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی پالیسی ہے کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو ایکسپینڈ کر کے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, مگر کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں اس کمٹمنٹ کے قریب رہنا چاہیے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے, ورنہ صورتحال جو ہے وہ اور کمپلیکس ہو جاتی ہے انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن بہرحال ایک ایکسٹینسو ڈیبیٹ کے بعد یہ نتیجے پر پہنچا گیا کہ نہیں, اسپیشل کورٹس کو بھی نکال دینا چاہیے, بیکاز یہ ہماری آبلیگیشنز کا حصہ نہیں ہے اور ہمارے فریم ورک میں ریکوائرڈ نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ باہر نکالا گیا. تو جب امپلیمنٹنگ لیجسلیشن بنائی جاتی ہے تو اس وقت یہ ایشوز سارے تفصیل سے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹ پہ بھی یہی رسپانسبلٹی ہے کہ پارلیمنٹ نے جب ڈیبیٹ کرنی ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو میک این اسیسمنٹ آف اے نیو لا, اٹ مسٹ ہیو بفور اٹ دی انٹرنیشنل کمٹمنٹ. دا نیچر آف دی language used in international convention must be before the parliamentarians, so that they are able to make up their minds that how far do we wish to travel beyond this commitment, or do we wish to travel beyond this commitment at all or not, and that they can make up their mind based on their own insight and experience and perspective. Another important snag in this implementing legislation issue is that in India and Pakistan, the decision to ratify a convention is taken not by the parliament, but by the cabinet. And whereas the implementing legislation has to be made by the parliament. So here you have an interesting disconnect situation. Situation is that, for example, the cabinet decides to ratify a convention on human rights. The parliament decides that we shall not make law on human rights. So we have a very strange situation. The parliament has taken a decision of ratification. The instrument of ratification has gone, it has been deposited, and when it comes to implementing legislation, the parliament says we are not interested to make a law for whatever reasons and to implement this commitment. So here we'll have a problem within the wheel situation in Pakistan. So therefore, this particular issue also needs to be looked into, that whether the right or a decision
to take the ratification. Should it be in the parliament? Should the venue of such a decision be parliament, or should it be the cabinet itself? Or maybe the cabinet may, before it takes a decision on the ratification of a convention, carries out a detailed exercise to make an assessment of the inconsistent laws and the kind of changes which are required, and maybe it itself comes to a conclusion that it is not required to ratify a convention in given circumstances. I have with me a few more examples that I would like to give you, and those examples will give you another interesting issues that are associated with this, with reference to implementing laws. For example, the hijacking convention Pakistan ratified. Pakistan ratified the hijacking convention, which was with reference to Hague Convention, Tokyo Convention, and Pakistan ratified it several years back. Now the question was, should Pakistan have an independent law on hijacking, or should it amend its existing penal code? The approach was taken, okay, fine, we don't require a standalone implementing law for hijacking. After all, hijacking convention, what does it do? It creates an offense, the offense of hijacking. And it enables the countries and the states that whenever you find a hijacker, since it's a universal jurisdiction crime, you can try him. So therefore, it was decided that the essential crux of the convention is creation of an offense. So let's put this as an offense into the Pakistan Penal Code, or the book which carries, or which documents, or which codifies offenses within the state of Pakistan, as they are so criminalized. So what was done was, a new section was added as section 402A, and that section said, in simple 3 lines, whoever unlawfully by the use or show of force or by threats of any kind seizes or exercises control of an aircraft is said to commit hijacking. Now, what was missing here, surprisingly, was that in the offense as described in the Hague Convention, it said there were 4 ingredients. Whosoever on board the aircraft exercise unlawful control over the aircraft shall be said to have committed an offense of hijacking. So what was the requirement? Unlawful control, 1. 2, being on board. The hijacker has to be on board. Whereas when 402A was drafted about 20-25 years back, it only said whoever unlawfully by the use or show of force or by threats of any kind seizes or exercises control of an aircraft is said to commit hijacking. So what was missed out was the on-board thing. Now, under Pakistani law, which is an implementing legislation for Hague Convention, there is no requirement of a hijacker to be on board. Anyone who exercises control from outside the aircraft can be said as committing an offense of hijacking. So here you see that by dropping 1 or 2 words from the International Convention, the complete complexion of the offense formation was totally changed, and the offense was expanded. Had it been drafted the way Hague Convention wanted it to be drafted, then the offense would have been confined to anyone who is on board. But here in 402A in 1981, it had expanded itself to anyone who exercises unlawful control, whether he is on ground, whether he is in his office, whether he is on board, irrespective of that fact. So here you see that there is a non-conformity of implementing legislation, and this implementing legislation has its own political consequences on which one need not go. The other example one can give is that recently UN Security Council passed a resolution, and this resolution was specifically asking states to make incitement as a standalone act or a standalone crime under its laws. This was Resolution 1624 of 2005, adopted by UN Security Council. The Security Council demanded all the states, and this is what it said, calls upon all states to adopt such measures as may be necessary and appropriate and in accordance with their obligations under international law to prohibit
by law incitement to commit a terrorist act or acts. Now what does it say? یہ ایک الفاظ جو ہے کہ prohibit by law کہ آپ قانون سازی کریں, اور وہ قانون سازی کس لیے ہوگی کہ انسائٹمنٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ایکٹ ڈکلیئر کرنے کی, اس کو ایز اے کرائم ڈکلیئر کرنے کی. سو ایک بڑی اسپیسیفک آبلیگیشن کریٹ کی گئی ٹو کرمنلائز دی ایکٹ آف انسائٹمنٹ. جب یہ ریزولوشن آئی تو اس وقت یہ ریسرچ کی گئی کہ ہم اس ریزولوشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کریں, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی اسٹینڈ الون لا بنائیں جو 1624 کو امپلیمنٹ کر رہا ہو. تو پھر دیکھا گیا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہمارے قانون میں اسی پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 153A میں فار ایگزامپل انسائٹمنٹ آلریڈی ایک کرائم کے طور پر موجود ہے کہ whosoever organizes or incites any other person to organize any exercise, movement, drill or other similar activity intending to render participants blah blah blah. پھر اس کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں. سو انسائٹمنٹ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے آپ کی قانون کے اندر, اس کے خد و خال آپ کو آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن میں ملتے ہیں. سو پھر آپ کو قانون سازی کی ضرورت نہیں. آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریزولوشن کی کمپلائنس میں پاکستان میں آلریڈی ایک قانون ایگزسٹ کر رہا ہے جو اس کو کمپلائی کرتا ہے, لہٰذا ہمیں امپلیمنٹنگ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ نے جو میں نے بورڈ پہ آپ کو دکھائی تھی سیکنڈ اپروچ کہ آپ کسی ایگزسٹنگ لا کے ساتھ لنک کر لیں اور آپ یہ آرگیو کریں کہ یہ جو کمٹمنٹ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم یہ کمٹمنٹ فالو کریں, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے قانون سازی کی, بیکاز یہ قانون سازی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے قانون میں. سو اسی طرح جو آپ کا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے 1997 کا, اور اس میں کئی مرتبہ امینڈمنٹس آئی ہیں, یہ بھی ایک اسٹینڈ الون قانون ہے, اور اس کو بھی پاکستان نے کئی مرتبہ پریزنٹ کیا ایز اے لا وچ از امپلیمنٹنگ سیورل انٹرنیشنل commitments under various conventions, under various UN Security Council resolutions and so on and so forth. So یہ بھی ایک اپروچ ہے کہ آپ کہیں جی ہمارا قانون ایگزسٹنگ قانون اتنا ڈیٹیلڈ ہے, اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے انڈیپینڈنٹ قانون سازی کرنے کی. اس کے اندر سیکشن 6 میں ریڈیفینیشن آف ٹیررزم ہے, اس کے اندر جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنس کا کانسیپٹ ہے, اس میں رائٹ ٹو یوز فائر آرمز ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. سو یہ کمپریہنسو رجیم قانونی طور پر اویلیبل ہے. تو یہ 1373 کو بھی امپلیمنٹ کر رہی ہے, اینٹی ٹیررزم پہ جو کنونشنز ہیں اس کے لیے بھی یہی رجیم کافی ہے. سو ہیئر واٹ یو آر ڈوئنگ از کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لا ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹ کر رہا ہے آف انٹرنیشنل کمٹمنٹس. سو یہ تین اپروچز ہوگی. ایک اپروچ یہ ہو گئی کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ قانون سازی کریں, جس طرح کیمیکل ویپنس کنونشن آرڈیننس ہے. ایک اپروچ یہ ہو گئی کہ آپ ایگزسٹنگ لا کو امینڈ کریں, جس طرح آپ نے 402 PPC کو امینڈ کیا. ایک اپروچ یہ ہو گئی کہ آپ صرف ایگزسٹنگ لا کو ہی دکھائیے ایز سفیشینٹ فار امپلیمنٹنگ این انٹرنیشنل کنونشن. سو یہ مختلف اپروچز ہیں جو ویری کریں گی ود ریفرنس ٹو مختلف لاز اور ود ریفرنس ٹو دی ٹاپکس دیٹ آر ریلیونٹ ان انٹرنیشنل ایشوز. ہیومن رائٹس فار ایگزامپل آپ کرنا چاہتے ہیں, ہیومن رائٹس کنونشن آپ ریٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہیومن رائٹس کنونشن میں اگین یو ول نیڈ ٹو اسکین ان ڈیٹیل دی ایگزسٹنگ پاکستانی لا اینڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ ویدر that is sufficient from the standpoint of implementing legislation or not, or do we need to have more laws, or do we need to identify provisions which are totally inconsistent, and if that is the situation, then should we ratify a treaty or not? So again, each time Pakistan goes into ratification of a treaty, یہ example بے شمار treaties کی دی جا سکتی ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, روم اسٹیچو یا ICC, ایک ٹریٹی جو ہے ICC کریٹ کرتی ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کریٹ کرتی ہے. یہ وہ ٹریٹی ہے جو نہ صرف کورٹ کو کریٹ کرتی ہے بلکہ اوفینسز کو بھی کریٹ کرتی ہے کہ وار کرائمز کیا ہوں گے, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیا ہوں گے, جینوسائڈ کیا ہوگا, اور وغیرہ وغیرہ, اور اس کو پھر لسٹ ڈاؤن کرتی ہے. اگر پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کرنا ہے تو پھر پاکستان کو ایک قانون بنانا پڑے گا, اور اس قانون میں ان اوفینسز کا تذکرہ کرنا پڑے گا, ان اوفینسز کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا, اور پھر یہ بھی طے کرنا پڑے گا بیکاز اس میں کچھ انٹرسٹنگ فریم ورک ہے. مثلا ICC میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
آپ کی سوائل پر, چاہے وہ آپ کا سولجر ہے یا کوئی آپ کا لا انفورسمنٹ کا آدمی ہے یا کسی اور ملک کی لا انفورسمنٹ کا آدمی ہے, کسی اور ملک کا سولجر ہے, اگر وہ آپ کے ملک کے سوائل پر کوئی کرتا ہے وار کرائم, تو یو ہیو این obligation to either surrender him to the International Criminal Court or try him yourself, جو پرنسپل آف کمپلیمنٹیرٹی ہے. اب اگر آپ اس کو خود ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے قانون میں یہ چیز لکھی ہونی چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. So اگر آپ نے آئی سی سی کو ریٹیفائی کیا تو پھر آپ کوئی قانون بنائیں گے, اس قانون میں آپ offenses کو بھی ریفلیکٹ کریں گے, اس قانون میں آپ یہ بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ اگر کوئی وار کرائم خدا نخواستہ کمٹ ہوتا ہے, جو کمٹ کرنے والا ہے, پاکستان کا پہلا اختیار اور رائٹ ہے to try him or to prosecute him. And then if Pakistan chooses not to do it, then Pakistan will consider surrendering this person to the International Criminal Court. So گویا جو بھی کنونشن, جو بھی ٹریٹی, جو بھی انٹرنیشنل کمٹمنٹ آپ کیری کرنے جا رہے ہیں, آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑے غور طلب طریقے سے چیزوں کو ایگزامن کرنا ہوگا. اب کچھ کمٹمنٹس ایسی ہیں جس میں پیریوڈک رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں, بے شمار اب ہیومن رائٹس کے فورمز ہیں, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز کے فورمز ہیں, یو این کی فورمز ہیں, جہاں پر ملکوں کو باقاعدہ رپورٹ بیک کرنا پڑتا ہے ریگارڈنگ وٹ میجرز آر دے ٹیکنگ. وہ ان اٹس اون رائٹ ایک انڈیپینڈنٹ کام بن گیا امپلیمنٹیشن یا کمپلائنس کے ایشوز, کہ کمپلائنس ڈائریکٹوریٹ آپ کو بنانی پڑتی ہے, آپ کو کوئی انٹرمنسٹریل فارم کرنی پڑتی ہے جس میں آپ ان رپورٹس کو بھجوا سکیں. اور ان رپورٹس میں سب سے اہم ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ لیگل سائڈ کا بھی ہوتا ہے, کہ آپ نے کون سے قانون سازی کی ہے جس کے توسط سے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. So one can go on talking about implementing legislation, but I will conclude on this point with regard to implementing legislation that this is one of the most important areas of public international law. And it is one of the most ignored area of public international law, because people either talk about conventions or they talk about international commitments or they talk about non-compliance. People completely forget that the relationship between international law and domestic legislation is through an implementing legislation. And there is a need to build capacity in that area. There is a need to develop greater expertise in that area. And there is a need to carry out examination of this area with much more greater detail, and to build capacity to be able to identify these issues, because often these issues are ignored and no one seems to have a complete picture of this. Whereas it is implementing law that will determine, or that will become the evidence of the state's compliance or non-compliance. So if you raise a legal draft which is irresponsible, irrelevant, goes beyond the major contours of the convention, then you actually document against yourself a non-compliance position. And whereas if you do a draft of a law through your parliament or whatever, which can be compliant with a minimalist approach, you also develop a framework whereby you can not only be compliant, but also you can sell the draft with reference to international commitments domestically. So I hope that this lecture would have given you a broad outline of the framework of implementing legislation. They will continue to be relevant and important because the present times and the times to follow, all the countries have an obligation to comply with international commitments. We as a country are in an extra spotlight, and I think one can say that, and therefore there will be a greater issues with reference to Pakistan, and there will be greater issues with reference to our commitments, and if we have the right capacity, we should not have much problem in handling them. With this, I thank you, and I hope this would have highlighted yet another important aspect of international law. Thank you.